واقعات کے زبان سے ان حقائق کی شہادت پر شہادت دیتی جاتی تھی. خصوصاً پیش رو امت یعنی نبی کریم بنی اسرائیل کی ملی داستان تو اتنی تفصیل سے بیان کی گئی ہے اور اتنے بار بیان کی گئی کہ وہ تمام عوامل ایک ایک کر کے ابھر کر سامنے آ گئے جنہوں نے اس ملت کو ڈبویا تھا اور جو ڈرادے نہیں سمجھ سکا میں کیا ہے جو ڈراوا دے رہے تھے اور کہ جب بھی کوئی ملت اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرے گی ہم اسے ڈبو کر ہی دم لیں گے. اس طرح پچھلی امتوں کے یہ سرگزشتیں جنہیں قرآن حکیم نے اتنے اہتمام سے اپنے سینے میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے امت مسلمہ کے لیے دراصل ایک نذیر مبین کی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ اس نے جہاں ایک طرف اپنے پیرووں کو پچھلی دعوتوں اور امتوں کی عبرتناک سرگزشتیں سنائی ہیں وہاں دوسری طرف انہیں یہ تنبیہ کی ہے کہ دیکھنا اعوذ باللہ من الشیطان ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات ان لوگوں کا سا رویہ اختیار نہ کرنا جو اللہ تعالی کی طرف سے واضح ہدایت آ چکنے کے بعد بھی ٹولیوں میں بٹ گئے اور باہمی اختلاف کا شکار ہو رہے. رک جائیے جزاک اللہ. بھیا کیا بات آئی ہے پہلے 2 صفحوں میں ایک اصولی حقیقت ایک دائمی تنبیہ. کیا بات واضح ہو رہی ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ وہ ساری حقائق نبیوں کے ذریعے ہمارے سامنے کھول دیا اور سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے کھول کے عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس سے پہلے یہ خامیاں اور یہ چیزیں پائی گئی تھیں جس کی وجہ سے ناکام ہو گئے تھے. وہ کامیابی کی اس سطح پر نہیں پہنچے تھے اور آگے جو ہے نا یہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کا جو ہے نا پورا کھل کے ہر چیز واضح بار بار بتا دیا گیا کہ کہاں پہ انہوں نے کس قسم سے غلطیاں کرے اور کہاں پہ کیا کام کرے جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کو نقصان پہنچایا. جی خدیر صاحب بھی ہیں شاید خدیر بھائی آئے نہیں وہ خدیر بھائی نہیں ہے. ہلو ہاں السلام علیکم. اچھا اوریجنل خرید خدیر بھائی ہے. اوکے ابھی کھولا ہوں بس. ڈپلیکیٹ خدیر بھائی بھی ہے کیا؟ ہاں ہے نا اس سے پہلے آئے تھے. جی عوامل کے معنی کیا ہے؟ عین واو الف میم لام. عوامل مانے صدارت یا امامت.
नहीं हाँ। अवामिल में अवामिल के माने जराए या वजह कहाँ पर आया वो? मैं भी किताब खोला नहीं। दुनिया में जब भी कोई तहरीक फातिहाना शान से आगे बढ़ी है तो सिर्फ किस लिए बढ़ी है कि वो अवामिल इसके हम रिकाब थे। अवामिल मतलब असबाब वजूहात, मतलब है असबात और वजूहात, और हम रिकाब के मतलब है सफर में साथ चलने वाले। तहरीक कौन सा भी सफर है साथ चलने वाले उसको बोलते हैं हम रिकाब। हम सफर बोले हम रिकाब, और अवामिल बोले तो वजूहात। रिकाब असल में घोड़े के ऊपर बैठने के बाद जो पैर रखने का होता है ना, हाँ उसको घोड़े पे हाँ उसको बोलते हैं रिकाब। हाँ रिकाब बोलते हैं, जो घोड़े के साथ ही रहता है ना वो। जी जी दिन को लगा हुआ रहता, इसलिए साथी मानों में है। यहाँ मौलाना ये वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो बातें खुलनी है। मौलाना ने यहाँ तहरीक इस्लामी से मुराद अंबियाई जो दावत और मिशन के साथ अंबिया भेजे गए थे और उनके अंदर जो कुछ बातें थी जिसके लिए निशानदही करनी जरूरी थी, वो क्या प्री रिक्विजिट थे जिसके जरिए से कामयाबियां कदम चूमती हैं, और क्या चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, अगर न बचेंगे तो नुकसान होता है। ये अब आगे चल के आएगा। उन लोगों जैसे न बन जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। सूरह हशर की इस आयत का हवाला है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, यानी लोग जब अपने आप को भुला देते हैं, जब अल्लाह को भुला देते हैं तो अल्लाह खुद उनको अपनी जात से भुला देता है। और दूसरी तरफ इन लोगों का रवैया इख्तियार न करना जो अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह हिदायत आ चुकने के बाद भी टोलियों में बैठ गए। यानी हिदायत आ गई, नबी आ गए, किताब मिल गई, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी आपस में टुकड़ियों में ग्रोहों में अगर बढ़ गए तो इसके माने क्या है, और बाहमी अख्तिलाफात का शिकार हुए। तो ये दो आयतें रेफरेंस में दी जा रही हैं। इससे आगे हमारे फजल भाई पढ़िए, उसके बाद अजहर भाई नहीं आ रहे। चलिए। जाहिर है इस उम्मत की खुशबख्ती इसमें थी कि वो इस वसीयत खुदाबंदी को दांतों से पकड़े रही थी और इससे इस तंबीह कुरान का पूरा पूरा हक अदा करती रहती। चुनांचा सारी दुनिया जानती है कि जब तक इसने ये हक अदा किया, बख्त व इकबाल इसके कदम लेते रहे और इस्लाम की दावत दिलों और जिस्मों को मुसख्खर करती चली गई। मगर जब आगे चलकर इसने इस हिदायत और तंबीह की तरफ से अपने कान बंद करने शुरू कर दिए और इन्हें रास्तों पर चल पड़ी जिन पर चलने से उसे बार बार मना किया जा चुका था, तो फिर जवाल और अदबार के इस हशर से भी ना बच सकी, जो इस खुद फरामोशी और फर्ज नासनासी का कुदरती नतीजा था। कुरान हकीम की ये तंबीह यकीनी तौर पर एक उसूली और दायमी तंबीह थी। एक मिनट और इन्हीं रास्तों पर चल पड़ी जिन पर चलने से उसे बार बार मना किया जा चुका था। वो क्या बातें थी जिसे मना किया जा चुका था, वो समझना है जरूरी। आगे आएगा वो। बातें आगे आएंगे पूरी इंशाल्लाह। असल में क्या है, टाइटल से जैसा जाहिर हो रहा ना, राह हक के मोहलिक खतरे, वो हजार्डस, वो एक्सप्लोजिव बातें क्या हैं जिनके न करने पर जिनके करने पर तहरीकों को नुकसान होता है, उससे आगाह करने वाले हैं मौलाना किताब। आगे पढ़ो जी। ऐसा इसमें एक और बात का इजाफा, एक सेकंड। जब हम कुरान खोलते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा पाते हैं, 7 आयतें बिस्मिल्लाह को मिलाकर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि इस सूरह को मैंने आधा अपने में और अपने बंदे में बांट लिया है। 3 आयतें अल्लाह की तारीफ के, 3 आयतें इंसान की दुआ की। इस दुआ के जवाब में पूरा कुरान नाजिल हुआ। कुरान की इब्तिदा जब होती है तो सबसे पहले ये बताया गया कि इस किताब से फायदा उठाने वाले कौन, मुत्तकी लोग, ईमान लाने वाले लोग, पर ईमान लाने वाले लोग। और उसके बाद चौथे रुकू से इंसान की तख्लीक का जिक्र किया अल्लाह ने, और 5वें रुकू से 12 रुकू तक मुस्तकिल बनी इसराइल का जिक्र है। तो इससे मालूम यह होता है कि अल्लाह ने कुरान के शुरुआत में, अगरचे ये सूरह जो मदीने जाने के बाद नाजिल हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसे पहले रखा है, वो अल्लाह की हिदायत के मुताबिक।
تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس امت کو پہلے آگاہ کرنا ہے کہ دیکھو تمہاری تخلیق ایک آدم سے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے تم، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لائیں گے، اندیکھے اللہ کو مانیں گے، اس کے باوجود اس پر یقین کریں گے، جو تقوی اختیار کریں گے اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جو اس کتاب میں سے کیڑے نکالنے والے اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اصول بتا دیے گئے آدم کی پیدائش کے بعد۔ اب بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ، تم کیا کیا کرتے رہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے افراد ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ معلوم ہونا کہ وہ کیا کام ہے جس سے افرادوں کو بھی اور تحریکوں کو بھی بچنا چاہیے، جس سے نقصان ہوتا ہے اور تحریکیں سیبوٹیج ہو جاتی ہیں اور گم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، بربادی کی طرف جاتی ہیں۔ چلیے، قرآن حکیم کی یہ تنبیہ یقینی طور پر ایک اصولی اور دائمی تنبیہ تھی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت یا اس کا کوئی گروہ جب کبھی اپنے نصب العین کی طرف پلٹے تو اپنے سفر کے آغاز سے لے کر اپنی منزل مقصود پا لینے تک اور پھر منزل پا لینے کے بعد بھی اس تنبیہ کو قرار واقع عملی اہمیت دے رہتے اور ان عوامل پر برابر کڑی نظر رکھے جن کے ہاتھوں میں ملتوں اور دعوتوں کے پھانسی کے پھندے لٹک رہے ہوں۔ اب تو اس کے لیے ان عوامل کو ٹھیک پہچان لینا کہیں زیادہ سہل بھی ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے صرف دوسری ہی ملتوں کے عروج و زوال کے واقعات اور اسباب نہیں ہے بلکہ خود اپنی آپ بیتی بھی موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں جن اسباب زوال کا اس نے پہلے حدیث دیگروں کے اندر دور سے اور صرف نظری طور پر مشاہدہ کیا تھا، انہیں اب وہ بالکل قریب سے دیکھ چکی ہے اور ان کے بارے میں اپنا ذاتی تجربہ رکھتی ہے۔ اس لیے اگر وہ فکرمندی اور احساس فرض کے ساتھ اپنے گزشتہ افکار و کردار کا بے لاگ جائزہ لے کر دیکھے تو ایک ایک کر کے وہ تمام اسباب و عوامل از خود اس کے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے اسے اور اس کے مشن کو موجودہ زبان حالی تک پہنچا دیا ہے اور جن کی گرفت سے آزاد ہوئے بغیر وہ اپنے فریضے کی اثر نو بیجا اوری کے کبھی قابل نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس وقت اس فریضے کی اثر نو بجا اوری کا کوئی اقدام اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہو۔ بخلاف اس کے درمیانی مدت میں بھی اس امت کے کتنے ہی صالح افراد اور سعید گروہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے متعدد اقدامات کر چکے اور احیاء دین کی مختلف تحریکیں اٹھا اور چلا چکے ہیں۔ ان تحریکوں کے مفصل حالات ملت کی تاریخ میں نمایاں ابواب کی حیثیت سے پوری طرح محفوظ ہے۔ ان کی روشنی میں آج کی کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے اپنی راہ کے نشانات زیادہ اچھی طرح دکھائی دے سکتے ہیں، کیونکہ آج جو بھی دینی تحریک اٹھے گی وہ تاسیس دین کی تحریک نہ ہوگی بلکہ تجدید و احیاء دین کی تحریک ہوگی، اور ٹھیک یہی نوعیت ان تحریکوں کی ہی رہی ہے۔ نوعیت کی اس یکسانی کا بنا پر ان تحریکوں کی پوری سرگزشتہ کا مطالعہ اور تجزیہ آج کی کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مطالعہ اس کے لیے یقیناً بعض ایسے اہم تحریکی نکات سامنے لا سکتا ہے جو مستقبل اور تاسیس نوعیت کی دعوتوں کی سرگزشتہ میں نہ پائے جا سکیں گے۔ غرض آج کے اہل دعوت جی یہاں سے اظہر بھائی پڑھیے۔ شاہد بھائی، نیار بھائی بھی تیار ہے۔ اوپر کی ایک جو لائن ہے منی بھائی، کیونکہ آج جو بھی دین تحریک اٹھے گی وہ تاسیس دین کی تحریک نہ ہوگی بلکہ تجدید و احیاء دین کی تحریک ہوگی۔ یہ ایک لائن ذرا خلاصہ ہونا، تاسیس دین اور تجدید بولے تو فاؤنڈیشن
اسٹیبلشنگ. اچھا کیونکہ آج جو بھی دینی تحریک اٹھے گی وہ تاسیسی دین کی تحریک, مطلب دین کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فرسٹ ٹائم نہیں ہے کام. یہ کام سب سے پہلے حضرت آدم سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا. ہر انبیاء یہی کام لے کر آئے. تو یہ جو ہے اس کی تجدید اور احیاء, تجدید کہتے ہیں انوویٹو, اور احیاء کہتے ہیں ریوائولزم جیسا. یہ پہلی مرتبہ فاؤنڈیشن لے رکھا جا رہا ہے ان کا. یہ پہلے سے نعمان کتاب رکھتے ہیں. شاہد بھائی مائک اظہر بھائی آپ کو پڑھنا بولا تھا, میں بھول گیا. اچھا میں پڑھ رہا ہوں, آواز آ رہی تو مائک بند کرو بولا. ہاں ٹھیک ہے, چلیے سب بسم بند کر اللہ. دیجیے بھائی. ہاں بس چلیے. غرض آج کے اہل دعوت کو ضرور جو کچھ ہے, غرض آج کے اہل دعوت کو ضرورت جو کچھ ہے وہ صرف پرہیز اور احتیاط کے زندہ عزم و احساس کی. ورنہ علاج کا معاملہ ہو یا حفظان صحت کا, یہاں ہر ایک کے لیے مجرب تدبیروں کا پورا سامان موجود ہے. دعوت حق کی طویل تاریخ ہر قسم کے دعوتی تجربات اور ہر طرح کی دعوتی سرگزشتیں اپنے دامت میں سمیٹے ہوئے, دوسری امتوں کی سرگزشتیں بھی اور خود امت مسلمہ کی بھی, تاسیسی اور مستقل نوعیت کی دعوتوں کی بھی اور تجدیدی قسم کی تحریکوں کی بھی. اتنی آیات بینات کے ہوتے ہوئے بھی آج اگر کسی داعی گروہ پر یہ ضرورت واضح نہ ہو سکی اور اپنی دعوت کو متوقع خطرات سے بچائے رکھنے کی فکر نے اسے مسترب نہ رکھا تو یہ فی الواقع اس کے عقلی دیوالیے پن کا ثبوت ہوگا, اور اسی حالت میں اسے ہرگز اس بات کا حق نہ ہوگا کہ اپنی دعوت مہم کو کامیاب دیکھ سکے. تھوڑا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا یہ پیراگراف. میری آواز آ رہی سب کو؟ ہاں اصل میں ہاں وہ الفاظ تھوڑے گاڑے ہیں, اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا, حالانکہ کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے, وہ صرف ٹف ورڈ کا استعمال ہے. آپ آگے پڑھیں گے تو بات واضح ہو. جی. اسلامی تحریک کو خود احتسابی کی ضرورت. یہ اصولی تنبیہ تحریک اسلامی ہند کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت کی مالک ہے جتنی کہ وہ دنیا کی کسی اور اسلامی تحریک کے لیے ہو سکتی. دوسرے لفظوں میں اس تحریک کا مستقبل بھی بہت کچھ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھتے وقت بگاڑ, انتشار اور زوال کے ان خطرناک عوامل کی طرف سے کہاں تک چوکنی رہتی ہے جو ماضی کی کتنی ہی دعوتوں اور تحریکوں کو راستے ہی میں چھاپے مار کر ختم کر چکے, اور کتنوں ہی کو منزل پر پہنچ چکنے کے بعد پھر سے بے منزل بیرا بنا چکے. اس تحریک نے امت کے مختلف گروہوں کا افکار و اعمال کا گہرا تنقیدی جائزہ لیا ہے اور ان کے اندر جو بھی کوتاہیاں محسوس کی ہیں ان کو بغیر کسی لاک لپیٹ کے صاف منظر عام پر رکھ دینے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیا. خصوصاً ان فکری اور عملی کوتاہیوں کے بیان کرنے میں تو وہ بس اوقات ذوق نغمہ کی کمی پا کر تلخ نوائی پر بھی مجبور ہو گئی ہے, جنہوں نے امت کو اس کے اصل مقام اور مشن سے دور پھینک دینے میں بنیادی کردار انجام دے رکھا ہے. کیونکہ دعوتی اور دینی مصالح کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا, مگر اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ تنقید اور احتساب کا فریضہ بس اتنی ہی پر ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہتا ہے. اور حق بات تو یہ ہے کہ یہی بہت کچھ وہ چیز ہے جسے فی الواقع اصل تنقید اور حقیقی احتساب سمجھنا چاہیے. اس سے مراد وہ تنقید ہے جو خود اپنے پر کی جائے, اور وہ احتساب ہے جس کی خود
खुर्दबीनों का रुख खुद अपने ही अफकार व अमाल की तरफ हो। दूसरों के अफकार व अमाल का तनकीज़ी जायजा लेने की वाकई जरूरत तो सिर्फ कभी कभी पेश आ सकती, मगर खुद अपने तनकीज़ी जायजे की जरूरत हर वक्त रहती है। इस जरूरत का तकाजा ये है कि आंखें बराबर खुली रखी जाए और पूरी दीदारेजी के साथ ये देखते रहा जाए कि कहीं वही कोताहियां दावत हक के सबोताज कर देने वाले वही खौफनाक अवामिल खुद हमारे अंदर भी तो आग घुसने के लिए कोशा नहीं है, जो माजी में न जाने कितनी ही दीनी तरीकों को मौत की नींद सुला चुके। अगर इस खुद एहतसाबी का एहतमाम न रखा गया और इस तहरीक के अलमबरदार अपने को इस जरूरत से खुदा न खास्ता मादरा समझ बैठे और किसी बेपरवाही या खाम ख्याली के बास इन अवामिल हलाकत की तरफ बेफिक्र हो रहे तो वो दिन दूर ना होगा जब वो भी आम उम्मत की तारीख दोहराए होंगे, जिसका मुद्दत से हाल ये हो चुका है कि वो किताब इलाही की तिलावत करते हुए उसकी जुबान से ईसाइयों, यहूदियों और दूसरी गुमराह मातूब कौमों पर तो बराबर निफरें करती हैं और इनके अफकार व अमाल पर लानतें भेजती है, लेकिन जरा नहीं देखती कि खुद इसका अपना हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं रह गया और वो खुद भी इन्हीं किसी खराबियों और मासियत कोशियों में लुत्फुत हो चुकी है। जरूरत शदीद जरूरत है कि आज जो लोग वो फर्ज अदा करने उठे हों जिसके लिए ये उम्मत वजूद में लाई गई थी, वो इस खुद राह वजीहत वो दीगरा नसीहत की शर्मनाक रविश से दूर रहें, वरना होगा ये कि एक तरफ तो वो दूसरों की गफलतों और कोताहियों का शिकवा करते होंगे, दूसरी तरफ यही अय्यूब खुद इनकी कुव्वत ईमान व अमल को घुन की तरह चाट रही होंगी। खुदा ना करे कि कभी वैसा आलम या ज़हूर में आए, लेकिन जो बात बार बार वजूद में आ चुकी हो इसका अब फिर वजूद में आ जाना मुमकिन या गैर मुतवक्किल तो नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसके इम्कान को एक खतरनाक इम्कान समझते हुए वक्त से पहले ही बिल के अव्वल रोज ही से इसके तदारुक की फिक्र में रहना चाहिए, यानी दावत हक के दुश्मन अवामिल का इंतजार किए बगैर इसके मुकाबले की तैयारियां पहले ही से मुकम्मल रहनी चाहिए और सरहदों की नाकाबंदी में कहीं भी कोई रखना बाकी ना रहने देना चाहिए। खुद एहतसाबी की बुनियादी तदबीर, इस फिक्र व एहतमाम और पेशबंदी का हक कम से कम दावत के इब्तदाई मराहिल में उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता जब तक कि जमात का हर फर्द ख्वाह इसकी पोजीशन जमाती नज्म और जाती सलाहियत के एतबार से कुछ ही क्यों ना हो, उसे अपनी तहरीकी फराइज में फरीज़े नंबर 1 न बना ले। ये सही है कि तमाम अफराद जमात इस मामले में बराबर के जिम्मेदार नहीं हो सकते, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि नफ्स जिम्मेदारी में शरीक सभी हैं। मनसब और इल्म व बसीरत की बिना पर यह जिम्मेदारी सिर्फ वसी हो जाती है, मुतलका अशखास के लिए मखसूस नहीं हो जाती। मनसब और इल्म व बसीरत की बिना पर यह जिम्मेदारी सिर्फ वसी हो जाती है, मुताल्लिका अशखास के लिए मखसूस नहीं हो जाती। उसी तरह किसी के अंदर अगर फहम व बसीरत की सलाहियतें मामूली हों तो यह बात इसकी जिम्मेदारी को सिर्फ महदूद कर देती है, साकित नहीं कर देती। इसलिए किसी भी फर्द जमात का अपने तीन ये गुमान कर लेना कि जमात को अफकार व अमाल की खराबियों से महफूज रखने की जिम्मेदारी तमाम तर अहले मनासिब और बड़े लोगों की है और हम जैसे मामूली कारकुन इसके बिल्कुल मुकल्लिफ नहीं है, एक खतरनाक गलत फिक्री है। इस गलत फिक्री के साथ कोई शख्स अकामत दीन की मुहिम में सेहतमंद रवैया अख्तियार नहीं कर सकता और अगर ये गलत फहमी आम हो जाए तो कुछ बैद नहीं कि ये तहरीक के लिए मौत व हयात का मसला पैदा हो जाए। इस फिक्र व एहतमाम और एहतियाती कोशिश की कामयाब अमली तदबीर सिर्फ ये है कि पहले तो कुरान हकीम
اور احادیث میں پائی جانے والی مطلقہ اصولی ہدایتوں کا نیز پچھلی دینی دعوتوں اور اسلامی تحریکوں کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے اور اس مطالعے کی روشنی میں ان وجہ و اسباب کی ٹھیک ٹھیک تشخیص کر لی جائے جو دعوتوں کو بگاڑ اور زوال کے باعث بنتے آئے ہیں۔ پھر ان وجہ و اسباب کی صرف تشخیص اور توضیح کر دینے ہی پر اکتفا نہ کر لیا جائے جس طرح کے ایک ریسرچ اسکالر کیا کرتا ہے، بلکہ انہیں تنبیہوں اور عبرتوں کا ایک مرقع اور اسباب زوال کا ایک آئینہ بنا کر خود اپنے روبرو رکھ لیا جائے، جیسا کہ ایک داعی حق کے احساس فرض کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ آئینہ جب کبھی کسی فکری یا عملی کجی کی نشاندہی کرے تو اس کجی سے اپنے آپ کو پاک کر لینے میں نہ ایک لمحہ ضائع کیا جائے اور نہ کسی تعویل یا مداحنت یا غفلت سے کام لیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ شیشے کے آئینوں میں اپنے ظاہری خط و قال کا دیکھ لینا جتنا آسان ہوتا ہے، الفاظ و معنی کے اس معائنے میں اپنے اندرون کو دیکھ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور اس مشکل پر اس وقت تک قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک کہ دو باتوں کا شدت سے لحاظ نہ رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ نفس کی عیاریوں پر پوری نظر رکھی جائے۔ یہ شاطر نفس اپنے کو غلطیوں اور خطاؤں سے بری ظاہر کرنے میں بڑا حریص بھی واقع ہوا ہے اور بڑا ماہر بھی۔ اس کے پاس پرفریب تعویلوں تیار کر لینے کی بڑی تیز رفتار مشینیں موجود ہیں۔ نقد و احتساب نے کسی غلطی کی نشاندہی کی نہیں کہ وہ اس طرح کی تعویلوں کا ایک خوشنما پردہ لے کر اس پر ڈال دینے کے لیے لپک پڑتا، اور کمزوریوں کا پتلا انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، فلاں بات جو مجھ سے سرزد ہوئی وہ کوئی غلطی یا برائی نہیں بلکہ ان پہلوؤں سے عین و ثواب تھی۔ نفس کے اس قید سے ہوشیار رہنا کامیاب خود احتسابی کے لیے پہلی ضرورت شرط ہے۔ دوسری بات یہ کہ فکر و عمل کی کوتاہیوں کے بارے میں ایک خاص اور اہم نقطہ کبھی فراموش نہ ہونے پائے، اور وہ یہ کہ کوتاہیاں بس اوقات اپنے خالق بدل بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جن کوتاہیوں نے گزشتہ تحریکوں اور جماعتوں کے اندر ایک خاص شکل اور ایک خاص رنگ میں ظہور کیا، ٹھیک اسی شکل اور اسی رنگ میں اب بھی ظہور کرے۔ شیطان کی یہ ایک بڑی مشہور اور کارگر چال ہے کہ وہ اپنی ہدایات اور ترغیبات کو ہمیشہ اور ہر شخص کے انداز میں پیش نہیں کرتا، بلکہ جدت سے کام لیتا اور موقع و محل کو ان فکر و نظر کے کمزور پہلوؤں کی پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے تاکہ ابن آدم آسانی سے مات کھا جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کے خلاف نفرت اور غصہ ظاہر کرتا ہے، اسی چیز کو بس اوقات ایک نئے جامے یا نئے خالق میں پا کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور زہر کی محض ایسی ہی گولیوں کو نہیں جن پر شکر چڑی ہو، بلکہ ایسی گولیوں کو بھی جن کا صرف رنگ ہی شکر جیسا ہو، تریاق سمجھ کر حلق سے نیچے اتار لیتا ہے۔ یا تریاق کے معنی زہر کے زہر کا توڑ، اینٹی بائیوٹک۔ اوکے۔ نفس اور شیطان کی اس قید سے خبردار رہنا دوسری ضروری شرط ہے۔ ان دونوں ضروری شرطوں کو پورا کرنے کے بعد ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنا صحیح احتساب کر سکیں گے اور اپنے افکار و اعمال کا صحیح عکس دیکھ پائیں گے۔ تھوڑا سا سبجیکٹ ڈرائی ہے لیکن امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو ہم کچھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ خود احتسابی کی بنیادی تدبیر ہے۔ خود احتسابی کیا کہتے ہیں؟ سیلف انٹروسپیکشن، اپنے آپ کا احتساب کرنا، سیلف۔ عام طور پہ اب یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں، بلکہ ہم میں سے بہت سے اس بات سے واقف ہوں گے
کہ لوگ خود اپنا احتساب کرنے سے زیادہ جماعت کا احتساب، ذمہ دار کا احتساب، امیر جماعت کا احتساب، امیر حلقہ کا احتساب، تو اس طرح کے احتساب مطلب سامنے والے کو انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں ذمہ دار ہے فلاں. تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو جج کرنا، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کہ دوسروں پہ کچھ بولیں آپ پہلے یہ دیکھتے رہیں میں اور آپ. اور جیسا کہ مولانا اس سے پہلے بھی یہ تو مولانا صدر الدین اصلاحی ہے، مولانا اعلیٰ مودودی بار بار یہ کہتے رہے کہ جب کبھی آپ تحریک کام کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ پہ دوربینیں لگا کے، مائکروسکوپ اور بائنوکلاس لگا کے قریب کی نظر سے دیکھیں گے انہیں نماز پڑھتے کیا، ان کا ٹخنے سے پیچا اونچا رہتا کیا، ان کی داڑھی کا سائز برابر ہے کیا، یہ سب چیزیں ہوں گی. تو پہلے سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے. اب یہاں جو بڑی اہم بات مولانا نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ فہم اور بصیرت کے فروغ کے لیے یا بڑھاوے کے لیے آدمی سپرفیشل اور ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. مثال کے طور پہ آپ کا مشن اور آپ کا گول جتنا بڑا ہے، گول کیا ہے؟ حکومت الہیہ، اس زمین پر اللہ کی حکومت آ جائے، عدل قائم ہو جائے، انصاف مل جائے، مساوات کہا جائے انسانیت میں، یہ سب کچھ اتنی بڑی بڑی باتیں رضا الہی ہو، تو یہ سب باتوں کے لیے آدمی کو کچھ اس کیلیبر کا، اس لیول کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا خود کا احتساب ہو، خود اب ہم اپنا جو انٹروسپیکشن کریں اپنے آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر روز سونے سے پہلے میں اپنا احتساب خود کرتا ہوں. مطلب وہ اس بات کے لیے اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا ہے، عمر بتا تو نے کیا کیا آج دن بھر. کبھی ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج دن بھر ہم نے کیا کیا، ہماری تلاوت کہاں تک ہے، ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں تو کیا کچھ ہم نے تدبر کیا، ایک آیت پر غور و فکر کیا، کچھ خصوصی اذکار کیے، یا کسی کے ساتھ صدقہ کیا، کسی کو کسی کے ساتھ ایسا. اب یہ وہ انٹروسپیکشن ہے جس کے ذریعے سے آپ کا مرتبہ، لیکن فکری اور علمی لیول جب تک آپ کا بڑھے گا نہیں، اس وقت تک بڑی تحریک کے فرد اگر آپ ہیں تو آگے جا کر کوئی ایک آدمی، مثال کے طور پہ کسی نے مجھ سے کسی موقع پہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی دلی یونیورسٹی کے کنہیا اور اس کے عمر فاروق وغیرہ کے، یہ سب جو ہے بیسیکلی کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے گفتگو کریں تو بولے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی 10 منٹ اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، آپ کو ایسا 1 منٹ پہ جو ہے ہوا میں اڑا دے گا وہ اپنی باتوں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو پہلے اپنے علم میں، اپنی معلومات میں اتنی گہرائی اور گہرائی پیدا کرنا پڑے گی جس سے معلوم یہ ہو کہ میں اتنے بڑے مشن کا حامل آدمی، میں حکومت الہیہ زمین پہ نافذ کرنے والا، میں کنہیا سے اور فلاں سے، کمیونسٹ پارٹی سے اور جو ہے دہریوں سے اور اسیمانند سے فلاں سے، ان کی باتوں کے ساتھ جو ہے میری دعوت پھیکی پڑ جائے گی، میں افیکٹولی اپنی بات نہیں رکھ سکوں گا. تو ہم کو اپنے لیول کو اونچا کرنا پڑے گا، یہ ہے اپنا خود احتسابی. اور پھر مولانا نے اس پیراگراف میں ایک بات عجیب یہ بھی کہی ہے، ایک تو یہ کہ نفس کی عیاریوں پر پوری نظر رکھی جائے. نفس ہمیشہ چاٹیاں دیتا، بلکہ کسی نے خوب کہا ہے آپ کی واٹس ایپ یونیورسٹی میں کہ اپنے معاملے میں وہ بہترین وکیل بنتا، ہیلے بہانے کر کے جسٹیفائی کرتا، دیکھو حالات ایسے تھے، میرا موڈ ایسا نہیں تھا، میں کرنا یہ چاہ رہا تھا فلاں فلاں، اور دوسرے کے معاملے میں انسٹنٹ جج بن جاتا. تو یہ جو ہے کہ نفس کی عیاریاں جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، اس سے بچے رہنا. یہ شاطر نفس اپنے کو غلطیوں اور خطاؤں سے بری ظاہر کرنے میں بڑا حریص بھی ہے، اس کو بڑی خواہش ہے وہ بولے کہ بھائی خرابیاں میرے میں نہیں ہے، پورے معاشرے میں خرابیاں ہیں، انہوں یہ کرے، انہوں یہ کرے، انہوں یہ کرے، انہوں وہ کرے، میں کیا کرتا ہوں اس کی فکر نہیں ہے میرے کو خالی دوسروں کی غلطیاں دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، اور غیبتوں سے، چغلیوں سے، فلاں مرے ہوئے بھائی کا جو ہے گوشت کھانے سے مجھے فرصت ہی نہیں. تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم کو جو ہے غور و فکر کرنے کی ان پیراگراف. دوسری بات یہ کہ فکر و عمل کی کوتاہیوں کے بارے میں ایک خاص اور اہم نقطہ کبھی فراموش نہ ہونے پائے، اور وہ یہ ہے کہ کوتاہیاں بسا اوقات اپنے خالب بدل بھی لیتی ہیں. اس لیے ضروری نہیں کہ جن کوتاہیوں نے گزشتہ تحریکوں اور جماعتوں کے اندر ایک خاص شکل اور خاص رنگ کے ظہور کیا، ٹھیک اسی شکل میں اور اسی رنگ میں اب بھی ظہور کریں گی. مثال کے طور پہ پچھلی کوئی آرگنائزیشن، مثال کے طور پہ آپ کمیونسٹ آرگنائزیشن سے یا لینن، مارکس، فلاں چنا، اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیے، اور کہ جو ہے ہمیشہ اس کا فارم یا خرابیوں کا فارم
یا جو اس فکر و عمل کی کوتاہیاں جو ہے ایک ہی انداز کی، ایک ہی لباس کی، ایک ہی رنگ کی، ایک ہی اسٹائل کی نہیں ہوتی، وہ رنگ بھی بدلتی ہیں، اسٹائل بھی بدلتی ہیں، فلاں بھی. اب میری نظر میں تو آج کل خرابیاں بھی ڈیجیٹلائز ہو گئی، خرابیاں بھی کیا کہتے ہیں وہ، اب آپ غور کیجئے 2-3 دن سے جو پورے چینلز پہ اور یوٹیوب پہ ہر طرف سوشل میڈیا پہ اس او ڈی پی کی بچی کے متعلق کہا جا رہا ہے، آپ یقین مانیے تنہا وہ بچی نے جو کام کیا، اچھوں کے ہوش اڑ گئے کہ جو ہے ان بھگوا دھاری نوجوانوں کے بیچ اکیلی تنہا بچی، اور ان سے گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، کانفیڈنٹ اس کا جو ہے. یہ ہے درکار جو مجھے اور آپ کو بڑے اونچے کام کرنے کے لیے حوصلہ، عزم، ارادہ. ورنہ پچھلے زمانوں کی اگر آپ آرگنائزیشن یا تحریکوں کی خرابیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایسی چاہیں گی، اس کے لیے پریپئر ہیں آپ، لیکن اس بار فارم ڈفرینٹ تھا، کلر ڈفرینٹ تھا، لباس ڈفرینٹ تھا، آپ چاٹی کھا جاتے. مثال کے طور پہ بولنے کی ضرورت نہیں بغیر نام لیے کہ مال بہت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال، قرآن نے کہا ہے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ. آج تحریکوں میں یا جو کچھ سو کالڈ آرگنائزیشن سے انڈیا میں سب سے بڑا فتنہ اگر کچھ ہے تو مال. ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ویڈیوز نکال دے رہے ہیں، وضاحت کر دے رہے ہیں، وہ مال کا معاملہ تھا، پلاٹ کا چکر تھا، فلاں کا تھا. یہ جو انداز بدلتے ہیں، ان سب باتوں سے ہم کو واقف ہونے کے لیے ان دونوں ضروری شرطوں کو پورا کرنے کے بعد ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنا صحیح احتساب کر سکیں. ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارا علمی فکری لیول اونچا ہو، ہم قرآن حدیث سے اتنے اٹیچ ہو کہ ہم کو فوراً نظر آتا ہو. اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے، بصیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پھسپھسا نہیں ہوتا، وہ گہری نظر ہوتی، وہ پردوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. یہ ایزی گوئنگ نہیں ہوتا ایمان والا. ضروری شرطوں کو پورا کرنے کے بعد ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنا صحیح احتساب کریں. ہم ان باتوں سے واقف ہیں، ہم خرابیوں سے واقف ہیں، خرابیوں کو دور کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں، ہم نفس کی عیاریوں سے محفوظ ہیں، تبھی جا کر یہ خود احتسابی ممکن ہے. ورنہ بقول مولانا مودودی علیہ رحمہ کے انسان کو خدا بننے میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا بولیں گے انسان خدا بن سکتا کیا؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ تعریفیں سننا چاہتا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے. تو یہ تعریفیں جو ہے جناب آپ کے متعلق کیا بولوں میں، کیا تقریر تھی آپ کی، کیا بیان تھا آپ کا انداز، آپ کی شروانی ایسی، آپ کے آؤٹ لک ایسے، آپ کا اسٹائل ایسا، آپ انہیں لوگوں سے تعریف سننے کا دیوانہ. تو یہ سب ہم کو احساس کرتے رہنا ہے کہ تحریک اسلامی مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہے، اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ان خرابیوں سے نہ صرف ہم انفرادی حیثیت میں بچیں اور اجتماعی حیثیت میں بھی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند اور بے چین رہے. اللہ سے دعا ہے کہنے، سننے، سمجھنے سے آگے بڑھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اے الہ العالمین، راہ حق کے مہلک قطرے جسے مولانا صدر الدین اصلاحی کے اس کتابچے کو آج ہم نے شروع کیا ہے، جس کے غالباً آج کتنے صفحات ہو گئے، 14 صفحے ہو گئے ہیں، لیکن کچھ کم و بیش اور یہاں سے اور 15 صفحے باقی ہیں. تو انشاءاللہ اسے ہم کل تو ہمارا جمعہ کا دن ہے تو لہٰذا لیکچر سیریز کا ڈے ہوگا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ منڈے کے دن اس کتابچے کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نشست کو اللہ ہماری اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. اے اللہ ان مہلک خطروں سے ہم سب کو، ہماری تحریک کو محفوظ فرما، دھڑے بندیوں سے، نجوا حرکتوں سے، اور اس تحریک میں کچھ ایسے ناقدین موجود ہیں اللہ جو ہر تحریک کے کام کو غیر مناسب اور نہ جانے کیا کیا رنگ چڑھا کے بڑھا کے بتاتے ہیں. اللہ ان سب فکروں سے اس تحریک کو اور ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو اپنا خود احتساب کرنے والا، ہمارا فکری فہم والا لیول اونچا ہونے کی کوششیں کرنے والا ہمیں بنا دے. اے الہ العالمین، ہم نہ صرف فتنوں سے واقف ہوں، ان کی تدبیروں سے واقف ہوں، نفس کی عیاریوں سے واقف ہوں، بلکہ فکری عملی کوتاہیوں سے ہم واقف ہوں، اور اسے بچنے کے لیے ہم سے بس بدعا ہیں پروردگار کہ ہماری غلطیوں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی نفس کی شرارتوں سے، فکر کی عیاریوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے الہ العالمین، ہمیں تیرے رحمان والے بندوں میں سے شامل فرما جو جن کی آنکھوں کو ان کی بیویوں اور بچوں سے ٹھنڈک پہنچتی ہے. اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اے الہ العالمین، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی اللہ ان سب کی دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما.
کہ اللہ وہ بیٹی مسکان نے جو کچھ اس ملک میں اور ساؤتھ انڈیا میں اور اوڈیپی میں کرناٹک سے جو صدا اللہ اکبر کی تقدیر کو بلند کیا، اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ وہ اکیلی تنہا بچی کو اس تمام شرپسندوں کے درمیان یہ ظاہر ہوتا تھا اور سارے لوگ اس بات پر گفتگو ہے میں محو ہیں کہ اس بچی کی بہادری کی داد دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب میں بھی یہ جرت، یہ شجاعت، یہ فکر، فہم اور ہمارے اندر استطاعت عطا فرما کہ ہم حق کو حق سمجھے، حق پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور باطل کا باطل ہونا بھی ہم پر واضح کر اور باطل سے بچنے کی تو ہی ہمیں قوت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اگر ہے اسی مزید قدیر بھائی ہیں چلے دیکھا وہ لڑکی مانڈیا کی تھی باتیں یا کچھ اور مزید وہ الفاظ کو پکڑ کے چل رہے تھے اپن ذرا تھوڑے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا یا بہرحال عام طور پہ میرا ذاتی احساس بھی یہی ہے کہ علماء کے قلم جو ہوتے ہیں وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی کے قلم کی جو جاذبیت ہے، اگرچہ کہ آپ نے لینگویج کو ڈائلیوٹ نہیں کیا لیکن وہ بہت افیکٹو رائٹ اپ ہے ان کا۔ یہ کیا ہوتا ایک بات کو بولنے کے لیے جو الفاظ کا مجموعہ اور کمبینیشن اینڈ فریمنگ آف سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں نا، اس کے ذریعے سے اصل میں لگتا ہے کہ وہ بات کہاں چھوٹ گئی نہیں معلوم جو بولنا چاہ رہے، اس کو سمجھاتے تو اسی میں کہیں ایسا لگتا ہے کہ آدمی وہ الفاظ میں کہیں گم ہو کے رہ جاتا۔ اگر بھائی ہے